अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 002 जो उर्दू गज़ल की जो बुक है उस पर ये वीडियो है। तो इसका जो असाइनमेंट था तो इस असाइनमेंट में जो तसरीह थी गालिब और नाशिक और हशरत महानी की, तो ये 3 गज़ल आप लोग को तो ऐसे ही याद गज़ल असाइनमेंट बनाने के वक्त याद हो गई होगी, तो मैं उन 3 को रीड नहीं करूँगी। लेकिन उसके अलावा भी जो उर्दू गज़ल के बुक में इसके अलावा भी काफ़ी शायर हैं, जिसमें से कुली कुतुब शाह है, मोमिन वली है ना, तो बहादुर शाह ज़फ़र है और भी बहुत सारे हैं। तो उनकी जो गज़ल दी हुई है, उनकी जो तसरीह बुक में दी हुई है, उनको मैं रीड करूँगी। तो आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए, उसी से आप लोग को मदद मिलेगी, याद रहेगी। अगर आप लोग को किताब रीड करने का वक्त नहीं मिल रहा है तो 1-2 बार इसको सुनने की कोशिश कीजिए, है ना। कहीं भी जा आ रहे हैं तो सुन लीजिए, तो सुनने से भी याद रहता है ना। तो अगर आपको नोट डाउन करने की या ये सब तसरीह रीड करने की वक्त नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर एक बार देखिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए कुली कुतुब शाह की 3 गज़लें, है ना। 3 गज़लें इस किताब में दी हुई कुली कुतुब शाह की। ये पहली गज़ल है और ये गज़ल के बाद उसकी मानी मतलब तसरीह भी बताई हुई है। तो आपको इसकी तसरीह कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और किताब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपको उसकी जो ये तसरीह है वो भी मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अशार में शायर ने क्या कहने की कोशिश की है, जिससे आपको पूरा जवाब लिखने की हिंट्स मिल जाएगा। एक मतलब हिंट्स होता है वो मिल जाएंगे अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पर गज़ल दी हुई है याद मुझ, है ना। मुझ ये दखनी लफ्ज़ दखनी लैंग्वेज में दखनी ये में लिखा हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी वर्ड जो अलग अलग टाइप का है, तो मुझे पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, है ना। याद मुझ उस रात का दीवाना कहता, वो था मुझ ख्वाब में अफसाना कहता। रात मेरे नैन मुझ सोने ना दे, ओ हमें घर में निपट वीराना कहता। जीव मेरा उस परी का नेह शो मील, अकल व होश व सदा मेरा बेगाना कहता। मैं ना जानूं क्यों अच्छे गी हूर जन्नत, हुस्न तेरा मुझ अजब दीवाना कहता। अब पूछेगा कुतुब माने हाल क्यों, क़िबला को इस काम में मैं खाना कहता, है ना। इसकी तसरीह हम रीड करेंगे अब। तो सबसे पहला वाला शेर है याद मुझ उस रात का दीवाना कहता, वो था मुझ ख्वाब में अफसाना कहता, है ना। तो उसका तसरीह यहाँ पर ही एक लाइन में दी हुई है। उस रात की याद मुझे दीवाना कर देती है, जब वो कमसिन महबूब मुझसे ख्वाब में बातें करता है। मतलब शायर को वो रात याद आ रही है जब वो महबूब के साथ थे, है ना। उसकी दीवानगी उस रात मुझे दीवाना कर देती है, मतलब उस रात को वो सोचते हैं कभी भी बैठ के, तो सोचने से ही उसका जो दीवाना है वो दीवानापन उसको दीवाना लगता है। उसकी महबूब की बातें उसको याद आती है ना। रात मेरे नैन मुझे सोने ना देवे, वो हमें घर में निपट वीराना कहता। रात भर मेरी आंखें मुझे सोने नहीं देती और वो यानी महबूब हमारे घर को बिल्कुल वीराना बना देता है ना। तो उसकी आंखों में मतलब सोने की कोशिश, मतलब एक होता है ना सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वही उसी की याद ये चल रहा है, तो मतलब सोने की कोशिश करने के बावजूद भी नींद नहीं आती। तो वही शायर का साथ पेश आ रहे हैं कि जो महबूब की याद है उसको उसकी आँखों में इतनी ज़्यादा ये है कि उसको रात भर सोने नहीं दे रहा है ना। ज़ेव मेरा उस परी के नैन सो मिल, अकल व होश व सदा मेरा बेगाना कहता। मेरे दिल उस परी की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो गया है कि उसने अकल व होश से मुझे बेगाना कर दिया है। अब इतना दीवाना, मतलब ये आपको लाइन से पढ़ के समझ में आ रहा है कि शायर क्या कहना चाह रहे हैं ना। उसके बाद है मैं ना जानूं क्यों अच्छेगी हूर जन्नत, हुस्न तेरा मुझ अजब दीवाना कहता। मुझे नहीं मालूम कि जन्नत की हूर कैसी होगी, मुझे तो बस तेरा हुस्न ने दीवाना कर रखा है। मतलब उसका महबूब का हुस्न इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी दिलकश, इतनी ज़्यादा हसीन है कि वो जन्नत की हूर के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि जन्नत की हूर कैसी होगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका जो महबूब है वही उस पर दीवाना है।
اب پوچھے گا کتب مانے حال کیوں قبلہ کو اس کام میں کھانا کہتا۔ اب کتب مانے میرا حال حوال کیوں پوچھے گا، کیونکہ قبلہ کو میں نے اس کے عکس میں کھانا سمجھا ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا والا شعر ہے، دوسرا والا غزل دی ہوئی یہاں یہیں پر۔ دوسرا غزل: پیا باز پیالہ پیا جائے نہ، پیا باز ایک دل جیا جائے نہ، کہے تھے پیا بن صبوری کرو، کہا جائے اما کیا جائے نہ، نہیں عکس جس وہ بڑا کوڑ ہے، گدھے اس سے مل بسا جائے نہ، کتب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کنج پن دیا جائے نہ، ہے نا۔ تو اس کا پہلا والا شعر بہت ہی مشہور ہے، پیا باز پیالہ، ہے نا۔ یہ بہت ہی ہم لوگ جو 9 10 میں جب تھے، 9 10 11 12 یہ جو غزل ہے ریپیٹ ہوتے ہوئے آ رہی ہے، تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ جب ہم 9 10 میں تھے اس وقت بھی یہ غزل تھی، تو 11 12 میں جب آئے تب بھی یہ غزل تھی۔ اس کے بعد جب ہم کالج میں گئے BA کی، اس وقت بھی یہ قلی قطب شاہ کی یہ غزل موجود تھی، مطلب یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی یہ غزل، ہے نا۔ تو اس کی تصریح یہاں پر یہ اس طرح سے دیا ہوا ہے، پہلے لائن دیا ہوا ہے: پیا باز پیالہ پیا جائے نہ، پیا باز ایک تل جیا جائے نہ۔ تو یہ جب آپ ایگزام کے دوران لکھتے ہوں گے تو آپ پہلے کیا کریں، قلی قطب شاہ کی تعریف تھوڑا سا لکھیں، اس کے بعد آپ یہ غزل کی جو تصریح بنانے شروع کیے تو یہ اس طرح سے لکھیے کہ مجبورہ بھلا اشعار، ہے نا، مجبورہ بھلا اشعار کتاب میں شامل قلی قطب شاہ کی غزل سے ماخذ ہے۔ تو اس سے پہلے آپ کو قلی قطب شاہ کی تعریف لکھنی ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ لائن لکھنا ہے نا۔ تو محبوب کے بغیر یا اس کی جدائی میں شراب نہیں پی جا سکتی، کیونکہ میں نوشی کا لطف محبوب کی شہوت کے بغیر ادھورا ہے، محبوب کے غیر موجودگی یا اس کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہے۔ صاف لفظوں میں بولا گیا، تصریح کا صاف لفظوں میں کیا ہوا ہے کہ محبوب اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جو شراب ہے وہ شراب بھی اس کے پی نہیں پا رہے ہیں نا۔ تو محبوب جب ہوتی ہے ساتھ تو شراب بھی اس کو، ہے نا۔ تو یہ اس کی لائن جو ہے بہت ہی آسان لفظوں میں یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کی تصریح۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے: کہے تھے پیا بن صبوری کرو، کیا جائے اما کھایا جائے اما کیا جائے، کہا جائے اما کیا جائے نہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں صبر کرنا چاہیے، یہ کہنا آسان ضرور ہے مگر صبر کرنا مشکل ہے نا۔ لوگ ہمیشہ بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں لیکن وہ کرنا، ایکٹیویٹیز میں کرنا وہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ بولنا آسان ہے۔ ہر چیز بولنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے، یہی یہاں پر ہی سمجھایا گیا ہے۔ نہیں ایک سے جس وہ بڑا کوڑ ہے، گدھے اس سے مل بسا جائے نہ۔ جس شخص میں عشق کا جذبہ نہیں ہے وہ بڑا بیوقوف اور بد سلیقہ ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ 2 4 پل کے لیے بیٹھا نہیں جا سکتا ہے نا۔ اس کے بعد ہے: قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پن، دیوانے کو کنج پن دیا جائے نہ۔ ایک قطب شاہ مجھ جیسے دیوانے کو نصیحت نہ دے، کیونکہ دیوانے شخص کو نصیحت سے کیا سروکار ہے نا۔ اس کے بعد تیسری غزل دی ہوئی ہے۔ تیسری غزل: پیا کے نین میں بہت چھند ہے، او زلف میں زیو کا آنند، سجنی یوں میٹھائے شو بولے بچن کے اس خوش بچن میں لذت قند ہے، موہن کے اوہ 2 گل تشبیہ میں سرز 1 2 زا سو جو چند ہے، او کیشو تھے زیو باس مہکے سدا، تو او باس ناریاں کا دل بند ہے، پیا کو بلا لائے ہوں اب مندر، 2 3 من میں اسے تھے ہمن تند ہے، 90 صدقے قطبہ کو اپ سہج لائے، تو چوندھری خوشیاں حور آنند ہے۔ اس کی تصریح اب دی ہوئی ہے یہاں پر، اس کی تصریح دی ہوئی ہے: محبوب کی آنکھوں میں بہت ناز و ادا ہے، اور اس کی 2 زلفوں میں میری زی کو آرام ملتا ہے نا۔ سجن یوں میٹھائی سو بولے بچن کے اس خوش بچن میں لذت قند ہے۔ میرا محبوب
ہے نا. میرا محبوب میٹھی بات کرنے والا ہے اور اس کی میٹھی باتوں میں شکر جیسی لذت ہے نا. یہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں. موہن کے اوہ دو گل تشبیہ میں سرج ایک دو زا سوزو چند ہے. تو اس کی معنی دی ہوئی محبوب کی دو گالوں کی اگر تشبیہ دو تو ایک سورج ہے تو دوسرا چاند ہے. او گیشو تھے زیو باس مہکے شدا تو او باش ناریا کا دل بند ہے. اس کی پوشاک کی خوشبو سے ہمیشہ روح معطر رہتی ہے اور وہی خوشبو تو عورتوں کے گروہ دہ کرنے والی ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیا پیا کیوں بلا لائے ہو اوپ مندر دو تن من میں اسے تھے ہم دند ہے. میں نے محبوب کو اپنے گھر بلا لایا اور رقیب کے دل میں اس کی وجہ سے مخالفت پیدا ہو گئی ہے. نبی صدقے کتبہ کو اب سہز لائے تو چوندھری خوشیاں اور آنند ہے نا. نبی اپنے صدقے میں کتب کو اپنی سہز یا ضلعوں میں لے لیا ہے تو پھر چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی ہے. یہ ہو گیا قلی قطب شاہ کی جو غزل آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے. تو اس کتاب میں ریڈ میں کی ہوں. آپ لوگ بھی ریڈ کیجئے، دیکھیے کس طرح کا یہ ہو رہا ہے نا. اور اس کی تصریح بنانے کی کوشش کیجیے. میننگ دیا ہوا ہے، میننگ سے صرف آپ کو اس کی الفاظ لکھ لینی، پھر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسے کتاب میں دی ہوئی ہے. لیکن کتاب میں تھوڑا سا ایک لائن کر کے دی ہوئی ہے، لیکن ایک لائن لکھنے سے ایگزام میں نہیں ہوگا، 2-3 لائن اور جوائن کرنے ہوگا آپ لوگوں کو. لیکن میننگ دی ہوئی ہے، میننگ سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اس کا نیکسٹ والا جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم اس کی دوسری جو دی ہوئی ہے، جیسے یہاں پہ قلی قطب شاہ ہے تو قلی قطب شاہ کے بعد دوسرا جو یہ آئیں گے ہے نا، جیسے ولی دخنی ہے نا، ولی دخنی کو ریڈ کریں گے. غالب اور ناشک اور حشرت مہانی یہ تینوں آپ اسائنمنٹ میں اس کی غزل کو ریڈ کر چکے ہیں بہت بار، تو اس کو ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ لوگ خود سے کر سکتے ہیں، وہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ کے ذہن میں بیٹھ بھی گئے ہوں گے کیونکہ اسائنمنٹ کرنے کے دوران آپ لوگ بہت زیادہ اس کو ریڈ کیے ہیں تو وہ بیٹھ گیا ہوگا. لیکن جو بیٹھا نہیں ہے، جو اسائنمنٹ میں آپ لوگ نہیں کیے، ورک نہیں کیے، جو اسائنمنٹ ورک نہیں کیے ہیں اس کو آپ لوگ کو بار بار ریڈ کرنی ہے. آپ کو اس کی غزل کے اشعار کو یاد کرنا ہے نا. تو آپ لوگ کوشش کیجیے غزل کے اشعار کو یاد کرنے کی، اس کی تصریح کو ریڈ کرنے کی، جس طرح سے میں ریڈ کی ہوں، اور اس کو پھر سمجھنے کی، اس کو پھر خود سے ایگزام میں جیسے لکھنا چاہتے ہو ویسے لکھنے کی ہے نا. تو پھر دیکھیے ایگزام میں انشاءاللہ اچھا سے آپ لوگ لکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج کے لیے یہیں تک. اس میں نیکسٹ ویڈیو میں ولی دخنی کی غزل کو ریڈ کروں گی.